کفار پر غلبہ چاہیے ہے، مسلمانوں کو غالب آنا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بہت ضروری ہے، اور اس میں اختلاف نہیں کرنا۔ آج جو ہمارے ہاں یہ نعرے بلند کیے جاتے ہیں کہ سب ایک ہو جاؤ، اتحاد کر لو، عقیدہ جو بھی ہو، کوئی سنت پر عمل کر رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا، کوئی اپنے پیر بزرگوں کی مان رہا ہے، کوئی نہیں مان رہا، سب اتحاد کر لو، کیسے غلبہ آئے گا؟ اتحاد کرنا ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز کرتے ہیں۔ سب کو اتحاد کر کے کون سی جنگ لڑیں گے؟ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہوں نے اپنے علماء اور اپنے عبادت گزاروں کو، درویشوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نئے مسلمان ہوئے تھے، پہلے نصرانی تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم علماء کو رب تو نہیں بناتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم ان کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے تھے؟ فرمایا ہاں یہ تو تھا۔ فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے۔ تو یہ اندھی تقلید اس حد تک پہنچ جائے کہ میرے پیر اور میرے بزرگ نے بس یہ بات کہہ دی، یہ قرآن و سنت ہو گئی، یہ اللہ کے علاوہ رب بنانا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ کی طرف اشارہ کر کے کہ کسی کی بات لی بھی جا سکتی ہے، ٹھکرا بھی دی جا سکتی ہے، صاحب قبر کی بات کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا۔ یہ بات حرف آخر نبی علیہ الصلوۃ والسلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آ گئی، بس اس کے بعد اور کوئی بات رہتی نہیں ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے انسان کے پاس۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جب تم بیعینہ، ایک سودی ہیلا ہے، ہیلے والی بے ہے جس میں سود کی لین دین ہوتی ہے، جب تم بیعینہ میں پڑ جاؤ گے، بیلوں کی دم کو پکڑ لو گے اور کاشتکاری میں مصروف ہو جاؤ گے تو، اور جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ دو گے، تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت اور رسوائی مسلط کرے گا اور یہ کبھی نہیں ہٹے گی یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف نہ لوٹو۔ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10ویں پارے سے کچھ آیات کا انتخاب کر کے آپ کے سامنے اس میں کچھ روشنی ڈالیں گے۔ سورہ انفال کی آیت ہے، آیت نمبر 45، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ کیا لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تمہارا دشمنوں سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، جمے رہو، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا دامن نہ چھوڑنا۔ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں اختلاف بھی نہ کرنا۔ فَتَفْشَلُوا، پس تم ہمت ہار جاؤ گے اگر یہ کام کرو گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ وَاصْبِرُوا، صبر کرتے رہو، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں مسلمانوں کو جب کفار سے مقابلہ ہو، کفار سامنے ہوں، تو مسلمانوں کو کچھ ہدایتیں دی جا رہی ہیں کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ جمے رہو، ثابت قدم رہو، اللہ پر توکل کرتے ہوئے پیچھے نہ ہٹنا۔ دوسرا، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی مصیبت انسان پر آتی ہے اور دشمنوں کا غلبہ یا دشمنوں کی صورت میں انسان پر پریشانی آتی ہے تو انسان کو کثرت سے ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ ذکر کرنے سے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ پھر اس کے بعد اگلی ہدایت کیا فرمائی؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، نافرمانی نہ کرنا، اور آپس میں اختلاف بھی نہ کرنا، ورنہ تمہاری ہمت کمزور پڑ جائے گی، تم کمزور پڑ جاؤ گے اور کافر تم پر غلبہ پا لیں گے۔ یہاں پہ جو پوائنٹ نوٹ کرنے کا ہے وہ پچھلی آیت میں تو 2 باتیں تھیں کہ ثابت قدمی اور اللہ کا ذکر۔
اگلی آیت میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور عدم اختلاف، اتحاد کی لاٹھی کو نہیں توڑنا۔ یہاں پہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اس پر میں تھوڑا سا تنبیہ کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جو مسلمانوں نے فیس بھی کیا، دیکھا بھی۔ مثال کے طور پر غزوہ احد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن صحابہ کو احد پہاڑ پر کھڑا کیا تھا اور کہا تھا کہ یہاں سے ہلنا نہیں، چاہے تمہیں کتنا ہی یقین کیوں نہ ہو جائے کہ ہم جیت چکے ہیں، تم نے نہیں ہلنا۔ لیکن بہرحال صحابہ کی کچھ وہاں پہ جو تھے کچھ غلط فہمی ہوئی، وہ سمجھے کہ مال غنیمت ہے اور جیت ہو گئی ہے، کفار بھاگ گئے ہیں، تو وہ اتر آئے۔ تو اس صورت میں آپ سب جانتے ہیں کہ پھر کفار پیچھے کی طرف سے آیا اور پھر حملہ آور ہوئے اور مسلمانوں کو مصیبت پہنچی۔ یعنی جیتی ہوئی جنگ میں مصیبتیں اور پریشانی آ گئی، کس وجہ سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی۔ اس کے برعکس غزوہ حنین کا دیکھیں، غزوہ حنین میں تعداد بہت تھی، تعداد پہ فخر بھی تھا کہ آج تو ہم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ حنین کی وادی سے گزرے تو کفار نے اچانک تیر کی بارش برسا دی اور صحابہ منتشر ہو گئے، بھگدڑ مچ گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کچھ صحابہ ثابت قدم رہے، جن میں ان کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو بکر تھے، عمر بن خطاب تھے، سیدنا علی تھے اور دیگر کچھ صحابہ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میری طرف آؤ، یعنی صحابہ کو پکارا، اور پھر حضرت عباس کو کہا کہ ان کو پکارو اور ان کو بلاؤ کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیعت رضوان کی ہے۔ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بلند تھی، انہوں نے زور سے پکارا صحابہ کو، اے بیعت رضوان کرنے والو، اے درخت والو، یعنی درخت کے نیچے بیعت ہوئی تھی۔ تو عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب میری آواز سنی صحابہ نے تو ایسے پلٹ کے آئے جیسا کہ گائیں اپنے بچے کی آواز سن کے پلٹ کے آتی ہے، اور صحابہ اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، لبیک اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ہاری ہوئی جنگ جیت میں بدل دی۔ کس وجہ سے؟ اللہ کے نبی کی اطاعت کی وجہ سے۔ یعنی ایک طرف تو یہ ہے کہ جیتی ہوئی جنگ میں مصیبتیں اور پریشانیاں آئی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نافرمانی کی وجہ سے، اور ہاری ہوئی جنگ جیت میں تبدیل ہو گئی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حکم کی اطاعت کی وجہ سے۔ مطلب سمجھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار پر غلبہ چاہیے، مسلمانوں کو غالب آنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بہت ضروری ہے، اور اس میں اختلاف نہیں کرنا۔ آج جو ہمارے ہاں یہ نعرے بلند کیے جاتے ہیں کہ سب ایک ہو جاؤ، اتحاد کر لو، عقیدہ جو بھی ہو، نظریات جو بھی ہوں، کوئی سنت پر عمل کر رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا، کوئی اپنے پیر بزرگوں کی مان رہا ہے، کوئی نہیں مان رہا، سب اتحاد کر لو، کیسے غلبہ آئے گا؟ اتحاد کرنا ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر، اطیع اللہ اطیع الرسول۔ اس اتحاد پر اگر مسلمان جمع ہو جائیں گے، اس بنیاد پر اگر مسلمان اتحاد کریں گے اور جمع ہوں گے تو پھر مسلمانوں کو غلبہ آئے گا۔ ورنہ عقائد میں خرابیاں ہوتے ہوئے کچھ ایسے لوگ ہیں جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز کرتے ہیں۔ سب کو اتحاد کر کے کون سی جنگ لڑیں گے ہم؟ سراسر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی۔ لہٰذا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ جو جنگ میں ثابت قدمی کا جو راز ہے وہ یہ ہے۔ اور پھر اللہ اور اس کے رسول پر اطاعت پر اگر تم اتحاد کر لو، وَلَا تَنَازَعُوا، پھر تم نے اختلاف نہیں کرنا، فَتَفْشَلُوا، اس کے باوجود تم اختلاف کرو گے تو پھر تم ہمت ہار جاؤ گے۔ تو اتحاد کی ایک بنیاد ہے، مسلمانوں کو متحد رہنا چاہیے، آپس میں گروہوں میں تبدیل بٹنا نہیں چاہیے، لیکن جو اتحاد ہوگا وہ قرآن و حدیث پر ہوگا، قول اللہ و قول رسول پر ہوگا، اطیع اللہ و اطیع الرسول پر ہوگا۔
اور اس پر صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگلی آیت ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، سورہ توبہ کی آیت ہے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون۔ یہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہوں نے اپنے علماء اور اپنے عبادت گزاروں کو، درویشوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، پہلے نصرانی تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم نے اپنے علماء کی عبادت تو نہیں کی، ہم علماء کو رب تو نہیں بناتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم ان کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے تھے؟ فرمایا ہاں یہ تو تھا۔ فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے۔ تم لوگوں نے علماء کو ساری الوہیت دے دی تھی، طاقت دے دی تھی کہ وہ جو چاہیں حلال کریں، جو چاہیں حرام کریں۔ اتنے اندھے مقلد تھے۔ تو یہ اندھی تقلید اس حد تک پہنچ جائے کہ میرے پیر اور میرے بزرگ نے بس یہ بات کہہ دی، یہ قرآن و سنت ہو گئی، یہ اللہ کے علاوہ رب بنانا ہے۔ شریعت سازی کا حق اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہمیں یہ عام لوگوں میں یہ بیماری بہت ہے کہ کچھ بزرگ ہیں گنے چنے، ہر پارٹی کے کچھ نہ کچھ، ہر فرقے کے کچھ نہ کچھ بزرگ ہیں اور ان کی اندھی تقلید ہے۔ قرآن و سنت سنایا جائے لیکن نہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے یہ بات کہہ دی، بس بات ٹھیک ہے۔ اسی لیے اندھی تقلید سے جو ہے وہ قرآن اور سنت نے منع کیا ہے، اندھی تقلید نہیں۔ ہمارے پاس جو معیار ہے وہ دلیل ہے، دلیل قرآن و سنت کا نام ہے۔ ہاں اہل علم کی رہنمائی حاصل کی جائے گی، علماء اور ائمہ سلف ان کے فہم کے مطابق قرآن حدیث کو سمجھا جائے گا۔ تو لہٰذا یہاں پہ جو پوائنٹ نوٹ کرنے کا وہ یہ ہے کہ کسی کی بھی بات، جیسے کہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کی طرف اشارہ کر کے کہ کسی کی بات لی بھی جا سکتی ہے، ٹھکرا بھی دی جا سکتی ہے، صاحب قبر کی بات کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا۔ یہ بات حرف آخر ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آگے، بس اس کے بعد اور کوئی بات رہتی نہیں ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے انسان کے پاس۔ ایک اور آیت ہے سورہ توبہ کی ہے، اور وہ ایک مومن کے دین کا ایک ٹیسٹ ہے، امتحان ہے، اور وہ کیا ہے؟ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی علیہ السلام، آپ اعلان کر دیجئے کہ اگر تمہارے آبا و اجداد، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا قوم قبیلہ اور وہ مال جو تم نے کمایا ہے اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، وہ مساکن ترضونہا، اور وہ محلات کہ جس میں تم رہنا پسند کرتے ہو، یہ ساری چیزیں، یعنی یہ پورا دنیا کا مال و متاع، تمہاری فیملی، تمہارے گھر والے، اگر یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرنا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو لے آئے گا۔ اور یہ حکم کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ جب تم بیعینہ، ایک سودی ہیلہ ہے، ہیلے والی بے ہے جس میں سود کی لین دین ہوتی ہے، جب تم بیعینہ میں پڑ جاؤ گے، بیلوں کی دم کو پکڑ لو گے اور کاشتکاری میں مصروف ہو جاؤ گے تو، اور جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ دو گے، تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت اور رسوائی مسلط کرے گا، اور یہ کبھی نہیں ہٹے گی یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف نہ لوٹو۔ اور یہ رسوائی، یہ ذلت آج ہم بحیثیت امت مسلمہ اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت، دنیا کی محبت ہے کہ آپ دیکھیں ذرا کہ جہاں پر ہمیں قرآن حدیث اور اپنے قوم قبیلے کے درمیان فیصلہ کرنا پڑ جاتا ہے،
اہم مواقع میں اپنا امتحان لیجئے. ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ جی شادی بیاہ کا موقع ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہ ہے، شادی بیاہ میں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، تو ہمارا موقع کیا ہوتا، ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کہ یار آج تو کرنے دیں ہمیں. بھائی یہی تو وہ موقع تھا جو تمہارا امتحان تھا، یہی تو وہ موقع تھا جو تم نے اللہ کو دکھانا تھا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کی ہوئی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی شخص لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کے بیٹے اور تمام لوگوں سے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. ہم اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتوں کو دیکھ لیں کہ ہم دعوے کتنے کرتے ہیں اور عمل کتنا کرتے ہیں. جہاں پر میری اولاد یہ چاہتی ہے، میری اولاد یہ چاہتی ہے، میری اولاد کا فیوچر یہ ہے اور شریعت کا حکم یہ ہے، تو ہم کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ بہرحال ہم سب اس بات سے، اس کمزوری سے خوب واقف ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر جس کو ہم ترجیح دیں گے، نہ اس کی محبت حاصل ہوگی، نہ دنیا میں فائدہ حاصل ہوگا اور نہ آخرت میں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے اور لوگوں کو خوش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور بالآخر لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دیتا ہے. اور جو شخص اللہ کو راضی کرتا ہے چاہے لوگ ناراض ہو جائیں تو اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے اور بالآخر لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دیتا ہے. اور واللہ یہ دیکھا ہے، اگر آپ اللہ کے فرامین کو فراموش نہیں کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ترجیح دیں گے، لوگ ابتدا میں آپ سے ناراض ہوں گے، رشتے ناطے ٹوٹیں گے، تعلقات خراب ہوں گے، بزنس تھوڑا سا سکڑے گا، مال کم آئے گا، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو اللہ کا بچا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بقیت اللہ کا ہے، یہ جو باقی اللہ کا باقی ماندہ بچا ہوا مال، یہ جو کم پروفٹ ہے، کم کاروبار ہے، کم تعلقات ہیں، یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تمہیں علم ہو، اس میں زیادہ برکت ہے. اور یہ نہ سمجھنا کہ لوگ آپ سے ناراض ہوں گے تو ہمیشہ کے لیے ناراض ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو خوش کر دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. تو یہ آیت ہے، یعنی اس میں ہم نے اپنا آپ کو دیکھنا ہے کہ ہمارے مال، ہماری دولتیں، ہمارے گھر بار، ہمارے قوم قبیلے، ان کی پریکٹسز کیا ہے. آپ اہم موقع پر، فوتگی کے موقع پر دیکھیں کہ ہمارے ہاں کیا رسم و رواج ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے. بہت سے اچھے خاصے جنہیں پتہ ہے کہ جو فوتگی پر جو رسمیں ہوتی ہیں، سوئم کی صورت میں، تیجے کی صورت میں، اور کھانے بنوانا اور اس کو بانٹنا اور طرح طرح کی بدعات، کچھ لوگوں کو پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کہ صرف تعلقات خراب نہ ہو وہ یہ چیزیں کرتے ہیں. اللہ سے تعلق خراب ہوگا اس کی کوئی فکر نہیں. تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم تھوڑی یہ چیزیں ہیں، یعنی یہ تو بنیادی چیزیں ہیں کہ جس پہ ہم نے کمپرومائز نہیں کرنا. جب آگے بڑی بڑی چیزیں آئیں گی، ہم جہاد کی، حکومت اسلامیہ کی، خلافت کی، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں، یہاں پہ آ کے ہم فیل ہو جاتے ہیں. یہ بنیادی باتیں ہم سے حل نہیں ہوتی. گھر میں کوئی جھگڑا ہو گیا، کوئی قوم قبیلہ، کوئی ہمارے جو کسٹمز اینڈ پریکٹسز ہیں، ہم وہاں پر ہم سے وہ بات منہ سے نکلتی نہیں ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. ہم کیا بڑی بڑی باتیں کریں. تو بہرحال بات یہ ہے کہ اس پر غور کریں، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے اعلیٰ اور اولیٰ ہے. ایک اور آیت ہے، سورۃ توبہ کی ہے، آیت نمبر 36. یہ سنا کے انشاءاللہ ہم بات ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. اللہ کی کتاب میں، اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا کی ہے. آپ اس لیے دیکھیں یہ ایک معجزہ ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جب سے آسمان اور زمین پیدا ہوئے ہیں، سال کی
سال میں جو مہینے اس کی گنتی کی تعداد کیا ہے؟ 12 ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ کوئی بھی قوم ہو، کوئی بھی دین ہو، مہینوں کی گنتی 12 ہوتی ہے. کوئی ایسی قوم نہیں ملے گی جہاں پہ 4 مہینے ہوتے ہیں سال میں، کوئی ایسی قوم نہیں ملے گی جہاں پہ 5 مہینے ہوتے ہیں. یعنی یہ ابتدا سے ہی اللہ تعالیٰ نے حکم، یہ قرآن میں کہ یوم خلق السماوات والارض، یعنی آسمان اور زمین کی خلقت سے ہی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا. لہٰذا اسی لیے دیکھیں کہ سب انسانیت اس بات پر متفق ہے کہ پورے سال میں 12 مہینے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینے میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں. اور یہ 4 مہینے حرمت والے کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ کہیں قرآن میں ڈھونڈنے سے ملتے ہیں؟ نہیں، قرآن میں کہیں بھی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے. جو حدیث کے منکر ہیں وہ کبھی یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں. یہ حدیث میں ملے گا آپ کو. تو حدیث میں کون سے ہیں حرمت والے مہینے؟ 3 پے در پہ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور ایک رجب. یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں. کیا فائدہ ہے اس کا؟ قرآن میں اکثر ہم پڑھتے ہیں 4 حرمت والے مہینے ہیں، سنتے بھی ہیں. فائدہ کیا ہے؟ کچھ کرتے ہیں ہم؟ حرمت والے مہینے پتہ چلتا ہے کہ محرم آ گیا، ہمارا رویہ تبدیل ہوتا ہے، ہمارے احساسات میں تبدیلی آتی ہے کہ حرمت والے مہینے ہیں. کرنا کیا ہے؟ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جانوں کو نقصان نہ پہنچاؤ اس میں، یعنی اللہ کی نافرمانی نہ کرو. گناہ کی تو ویسے ہی ممانعت ہے پورا سال، ان 4 حرمت والے مہینوں میں زیادہ حساسیت ہے، زیادہ ممانعت ہے. اہل علم فرماتے ہیں اس میں نہ قتال کرنا ہے، نہ اس میں گناہ کرنے ہیں، یعنی گناہوں سے باز رہنا ہے دیگر مہینوں کے مقابلے میں. اور بعض اہل علم اس میں روزے کا بھی اہتمام، خاص طور پر محرم میں روزے کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. اور اس میں نیکیاں کرنا یہ اللہ کے شعائر کی تعظیم ہے. ان حرمت والے مہینوں میں نیکیاں کرنا، عبادت کرنا، یہ اللہ کے شعائر، دین کے شعائر ہوتے ہیں، علامات ہوتی ہیں کہ جن سے دین ظاہر ہوتا ہے. جیسے کہ عید ہے، رمضان ہے، حج ہے، عمرے ہیں، یہ شعائر دین ہے، قربانی ہے. تو یہ حرمت والے مہینے بھی ان کی حرمت کا خیال رکھنا، ان میں گناہ نہ کرنا، ان میں نیکیاں کرنا، یہ بھی اللہ کے دین کے شعائر کی تعظیم ہے. لہٰذا جب بھی ہم حرمت والے مہینے محرم، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، ان مہینوں کے آغاز کی خبر سنیں، اپنے آپ کو یہ بتا دیں گناہ نہ کریں، باز آ جائیں. جو گناہ آپ کرتے رہیں اس میں باز آ جائیں اور نیکیاں کریں اور اس کی تعظیم کریں. یہ اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کو حرام قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر